اس کائنات کو ایک وجود کے لیے بنایا جس کا نام انسان تھا۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ چرند، یہ پرند، یہ پورا نظام ہستی، یہ ساری گلیکسیز جو خدا نے بنائی ہیں، ایک شخص کے لیے بنائی، ایک وجود کے لیے بنائی جس کا نام انسان تھا۔ اور اس انسان کو بنانے کے بعد خدا اپنے اوپر ناز کرنے لگا کہ میں اشرف المخلوقات کو بنانے والا ہوں، میں احسن الخالقین ہوں۔ وہ اپنی ہر خلقت پہ ناز نہیں کرتا، لیکن انسان کو بنانے کے بعد وہ ناز کر رہا ہے کہ میں بہترین بنانے والا ہوں۔ جس طرح ایک مصور کئی تصویریں بناتا ہے، لیکن ایک تصویر پہ شاید وہ ناز کرے کہ میں بہترین تصویر کش ہوں، میں بہترین تصویر بنانے والا ہوں۔ تو جس کی تعریف خدا کر رہا ہے، اس تصویر کو سوچنا چاہیے کہ میرے وجود کے اندر اس نے ایسا کیا ڈال دیا کہ وہ خود تعریف کرنے لگا۔ میرے وجود کے اندر وہ کون سا رنگ تھا جس کو دیکھ کر خدا اس رنگ کی تعریف کرنے لگا۔ تو جب انسان اپنے وجود کو دیکھتا ہے تو اس وجود کا ایک ظاہر ہے، اس وجود کا ایک باطن ہے۔ ظاہر یہ جسم ہے، جس میں انگلیاں ہیں، جس میں آنکھیں ہیں، جس میں بال ہیں، جس میں گوشت ہے۔ تو اگر اس گوشت پہ ناز کیا جائے تو یہ گوشت خدا نے حیوان کو بھی دیا ہے۔ اگر رنگت پہ ناز کیا جائے تو رنگت حیوان کو بھی دی ہے۔ اگر بالوں پہ ناز کیا جائے تو بال خدا نے جانوروں کو بھی دیے ہیں۔ اگر آنکھوں پہ ناز کیا جائے تو آنکھیں جانور کو بھی دی ہیں۔ اگر زبان پہ ناز کیا جائے تو زبان خدا نے جانور کو بھی دی ہے۔ اور ایک ایک عضو کو اگر آپ دیکھیں گے تو خدا نے مجھ سے زیادہ طاقتور عضو جانور کو عطا کیا ہے۔ تو میری آنکھوں کی تعریف نہیں بنتی، میری زبان کی تعریف نہیں بنتی، میرے کانوں کی تعریف نہیں بنتی، کیونکہ مجھ سے زیادہ قوت شامہ سونگھنے کی طاقت خدا نے ایک کتے کو دی ہے۔ مجھ سے زیادہ سننے کی طاقت خدا نے جانور کو دی ہے۔ مجھ سے زیادہ دیکھنے کی طاقت خدا نے عقاب کو دی ہے۔ مجھ سے زیادہ اچھے بال خدا نے جانور کو دیے ہیں۔ اگر دوڑنے کی بات کریں تو جانور مجھ سے زیادہ دوڑ سکتا ہے۔ اگر دیکھنے کی بات کریں وہ مجھ سے زیادہ تیز دیکھ سکتا ہے۔ اگر سننے کی بات کریں تو مجھ سے زیادہ وہ سن سکتا ہے۔ اگر کھانے پینے کی بات کریں مجھ سے زیادہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ اگر اولاد کی بات کریں تو جانور ایک وقت میں انسان سے زیادہ بچے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے خدا ناز کر رہا ہے؟ بس وہ ایک ہی جملہ تھا، وَنَفَخْتُ مِن روحی۔ اس نے میرے وجود میں اپنے وجود کی روح کو پھونک دیا۔ یہ نفخ الہی تھا جس کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے۔ اب پوری زندگی جس چیز کا میں نے خیال رکھنا ہے وہ اسی نفخے کا خیال رکھنا ہے۔ پوری زندگی جس کو میں نے بچا کے چلنا ہے وہ اس روح الہی کو بچا کے چلنا ہے، کیونکہ میں جسم کو کتنا بھی بچا لوں جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ مٹی میں مل جائے گا۔ بالوں کو کتنا بچا لو گے، کھال کو کتنا بچا لو گے، ٹانگوں کو کتنا بچا لو گے، ایک دن تو آئے گا یہ فرسودہ ہو جاتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اس چیز کو بچاؤ جس چیز کا اختتام نہیں ہے، اور وہ نفخ پروردگار عالم ہے۔ اب اس نفخ الہی کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو اللہ کی معرفت عالم خارج سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو معرفت ہو سکتی ہے وہ انسان اپنے اندر اگر جھانکے گا تو خدا کو پہچان پائے گا۔ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو نہیں پہچانتے۔ اگر خود کو پہچان لیں تو خدا سمجھ میں آ جائے۔ تو میں ترتیب وار بتاتا ہوا چلوں گا۔ ایک مجلس میں نے بیان کیا کہ انسان خود کو پہچانے، سب سے پہلے یہ سوچے کہ کیا واقعا میں صرف بدن ہوں یا اس بدن کے اندر کوئی روح بھی وجود رکھتی ہے؟ کہ انسان صرف بدن کا نام ہے یا انسان سول کا نام ہے؟ اگر سول کو پہچان لیں، روح کو پہچان لیں، تو پھر میں اپنی زندگی میں تھوڑا سا بندوبست کس کے لیے کروں گا؟ روح کے لیے بھی کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو دلیل روح کے لیے اتنا کافی ہے کہ انسان سمجھے کہ انسان اگر تو بدن ہے تو بدن کی اپنی خصوصیات ہیں، اگر تو روح ہے تو روح کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اب سوال ہے کہ اگر میں صرف بدن ہوں تو مجھے تھوڑا بدن کو اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ بدن ہے کیا۔ سب سے پہلی چیز جو بدن میں پائی جاتی ہے، بدن محدود ہے، بدن لامحدود نہیں ہے۔ بدن چھوٹا ہے، اس کا ایک سائز ہے۔ بدن محدود ہے تو بدن کی خواہش کیا ہونی چاہیے؟ محدود ہونی چاہیے۔
ایک محدود بدن کبھی لامحدود خواہش نہیں کر سکتا. بس اب بدن میں اسٹمک ہے، اسٹمک 700-800 گرام کا ہے تو خواہش بھی کتنی ہونی چاہیے؟ 780 گرام کی ہونی چاہیے. بدن کو اگر شہوت کی ضرورت ہے تو شہوت بھی کیا ہونی چاہیے؟ محدود ہونی چاہیے. بدن کو سیر و تفریح کی ضرورت ہے تو وہ خواہش بھی کیا ہونی چاہیے؟ محدود ہونی چاہیے. جب مجھے پتا ہے میں دنیا میں 60 سال رہوں گا، 70 سال رہوں گا، تو مجھے بندوبست بھی کتنا کرنا چاہیے؟ 60-70 سال کا کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھتے ہیں انسان مال اتنا جمع کرتا ہے جیسے اس نے 10,000 سال دنیا میں رہنا ہے. پاور اتنا چاہتا ہے جیسے اس نے پوری دنیا پہ کنٹرول کرنا ہے. تو انسان ہے محدود لیکن خواہش کیا ہے؟ لامحدود ہے. تو محدود بدن کبھی لامحدود خواہش نہیں کر سکتا. تو یہ جو خواہش کر رہا ہے یہ کوئی اور ہے، اور میں خواہش کو جس پہ امپلیمنٹ کر رہا ہوں وہ اور ہے. تبھی انسان کو کبھی سکون نہیں ملتا. مثلا شیر کو بھوک لگی ہے، اسے کیا چاہیے؟ گوشت چاہیے. اور آپ مثلا اسے بریانی دیے جا رہے ہو، آپ اسے بیسٹ مثلا بھینڈی بنا کے دے رہے ہو. اب شیر کو وہ چاہیے نہیں، لیکن اگر آپ اس کو زبردستی کھلا بھی لوگے اسے تسکین نہیں ملے گی، اسے سکون نہیں ملے گا. اسے سکون تب ملے گا جب اسے وہ دیا جائے جو اسے چاہیے. اسی طرح آپ کو نمکیات کی ضرورت ہے، کوئی آپ کو شربت پلاتا رہے. آپ کو نمک کی ضرورت ہے، جب تک نمک نہیں ملے گا تب تک آپ کو سکون نہیں ملے گا. تو جو مانگ رہا ہے وہ روح ہے، جسے میں دے رہا ہوں وہ بدن ہے. لہٰذا مجھے سکون نہیں ملتا. کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ مثلا مولانا کربلا چلے گئے تو بڑا سکون ملا. کبھی کہتے مولانا فلاں ذکر کر رہا تھا تو بڑا سکون ملا. کبھی کہتے مولانا فلاں شخصیت سے ملے تو بڑا سکون ملا. کبھی سوچا کرو یہ سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ تجھے پتا نہیں ہوتا، لیکن تمہارے روح کو جب وہ چیز مل رہی ہوتی ہے تو تو اندر سے فیل کرتا ہے مجھے سکون ہے. میڈیٹیشن کس چیز کا نام ہے؟ یہ گھنٹوں گھنٹوں میڈیٹیشن کرتے ہیں. بھائی ہے کیا میڈیٹیشن؟ کیونکہ جو آپ کے بدن کو چاہیے وہ آپ دے تو رہے ہو. آپ کے بدن کو لباس چاہیے آپ نے دے دیا، آپ کے بدن کو کھانا چاہیے آپ نے دے دیا، آپ کے بدن کو سیر و تفریح چاہیے آپ نے دے دیا. ایک انگریز کے پاس سب کچھ تھا لیکن کبھی انڈیا جا رہا ہے، کبھی چائنا جا رہا ہے. بھائی کس چیز کے حصول میں ہو؟ کہا میں سکون کے حصول میں ہوں. اور کائنات انہوں نے پھیر لی لیکن انہیں سکون نہیں ملا، کیونکہ جو بدن کو چاہیے وہ بدن کو تو دے رہے ہو لیکن جو روح کو چاہیے وہ روح کو نہیں دے رہے. یہ سکون تو تم سے مانگ رہا ہے، یہ بدن نہیں مانگ رہا، یہ تمہاری روح ہے جو تم سے سکون مانگ رہی ہے. اور سکون روح کو کیسے ملتا ہے؟ قرآن نے کہا وَذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. یہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے، جو قلوب کو. جو قلوب انسان کو مطمئن کر دیتا ہے. یہاں قلب سے مراد وہی روح ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، یہ قلب بشر ہے، جو روح ہے بشر ہے. تو پہلی چیز انسان کے وجود میں انلمیٹڈ کی خواہش ہے. تو لمیٹڈ بدن کبھی انلمیٹڈ کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. دوسری چیز ہم نے عرض کی کہ میرے عزیز انسان اپنی ڈیفینیشن کو ڈھونڈے کہ واقعا انسان کہتے کس چیز کو ہے. انسان اسے نہیں کہتے جو زیادہ تیز دوڑے، انسان اسے نہیں کہتے جو زیادہ وزنی بھرکم وزن اٹھا دے، انسان اسے نہیں کہتے جو مثلا کمالات جسمانی کو عیاں کر دے اور بولے کہ یہ کمال انسانی ہے، کیونکہ ان کمالات میں حیوان ہم سے زیادہ آگے رہتا ہے. وہ دوڑنے کی طاقت ہو، وہ شہوت کا پاور ہو، وہ غصے کے اعتبار سے ہو، وہ بدن کی طاقت ہو، ان سب چیزوں میں جانور ہم سے زیادہ آگے ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جس میں آپ بول سکتے ہیں، ہم انسان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ جو چیز انسان کے پاس ہے یہ ایک بلی اور کتے کے پاس نہیں ہے؟ فرمایا ڈیفینیشن آف ہیومن یہ ہے کہ انسان اسے کہتے ہیں جسے لامحدود سیکھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. یہ لامحدود سیکھنے کی صلاحیت جانور میں نہیں پائی جاتی. آپ کسی جانور کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، کسی جانور کو انجینئر نہیں بنا سکتے، کسی جانور کو مدرسے میں بھیج کے مولوی نہیں بنا سکتے، کیونکہ جانور کے اندر سیکھنے کی صلاحیت تو ہے پر لمیٹڈ سیکھنے کی صلاحیت ہے، انلمیٹڈ سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ آپ کا بچہ ہے جو اسکول جا کے ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، یہ آپ کا بچہ ہے جو ایسے شروع کرتا ہے زیڈ تک پہنچ جاتا ہے، یہ آپ کا بچہ ہے جو بسم اللہ پڑھتا ہے اور وہ ناس تک آ جاتا ہے. یہ آپ کی نسلیں ہیں جو محفل علی میں بیٹھ کر کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی ابو ذر بن جاتا ہے، کوئی مقداد بن جاتا ہے، کوئی سلیمانی اور سید علی خامنئی بن جاتا ہے. یہ خدا نے صلاحیت انسان کو دی ہے کہ وہ کمالات کے درجات کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن جانور کمالات کے درجات کو حاصل نہیں کر سکتا. ہاں اس میں قدرت جسمانی تو ہے پر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. خدا نے اتنا اس نے سیکھنے کی صلاحیت دی کہ جانور کو مثلا اہلی جانور بنا دو، کسی کو استعمال کرنے کے لیے اتنا وہ سیکھ سکتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت کر سکے، لیکن اس سے زیادہ جانور سیکھ
نہیں سکتا ہے. یہ انسان ہے جسے انلمیٹڈ سیکھنے کی صلاحیت ہے. اور دلیل یہ ہے کہ یونیورسٹیز کس کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ انسانوں کے لیے. اسکول کس کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ انسانوں کے لیے. تعلیم کے ادارے کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ انسانوں کے لیے. سینٹرز کس کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، جانوروں کے لیے نہیں بنائے جاتے. خود مجلس حسین کس کے لیے رکھی جاتی ہے؟ انسانوں کے لیے رکھی جاتی ہے، جانوروں کے لیے نہیں رکھی جاتی. اور آپ کے لیے کیوں رکھی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے. یہ حر بن سکتا ہے، یہ حبیب بن سکتا ہے، یہ بندے خدا ترقی کے درجات کو حاصل کر سکتا ہے. تو ڈیفینیشن آف ہیومن یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک خاصہ خدا نے رکھا کہ یہ انلمیٹڈ سیکھنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. جانور کے اندر انلمیٹڈ سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر کے دہانے تک. مطلب جب تک زندہ ہو تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے. تیسری چیز جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز یہ یاد رکھو، انسان مختلف مراحل سے تکامل حاصل کرتا ہے. اب جب مان لیا کہ میرے اندر ایک روح ہے، ایک بدن ہے، کیونکہ یہ انلمیٹڈ ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ روح کر رہا ہے. انلمیٹڈ پاور چاہیے، انلمیٹڈ حسن چاہیے، مجھے انلمیٹڈ زندگی چاہیے. یہ جو زندہ رہنے کی خواہش بدن تو نہیں کر سکتا نا. جب بدن اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں ہوں ہی لمیٹڈ، میں ہوں ہی مادہ، مجھے ایک دن کیا ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے. تو بدن تھوڑی کہے گا کہ مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. کیونکہ جس نے ہمیشہ زندہ رہنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے کی دعا کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ کون ہے جو دعا کرتا ہے؟ یہ روح ہے. فرمایا ہم ازلی نہیں پر ہم ابدی ہیں. ہم ازل سے نہیں تھے، اس نے کہا کن فیکون ہو گئے، لیکن ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیونکہ ابھی آپ کو صرف اتنا بتا دیا جائے، خود اہل بیت اگر آ کر آپ کو یہ کہیں کہ انسان 70 سال کے بعد تو ختم ہو جائے گا، مطلب کہ انہو تو تھا ہی نہیں، تو آپ کے اندر ایک مایوسی آ جائے گی. موت ہمیں ڈپریشن میں کیوں ڈالتی ہے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے سب کچھ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. لیکن آپ کو رونق کب ملتی ہے؟ جب آپ اس عقیدے راسخ پر آ جاؤ کہ موت اختتام کا نام نہیں، موت ابتدا کا نام. تو آپ کو کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے. مرنے کے بعد کوئی عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد جنت ہے، مرنے کے بعد تو اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد تو اصل راحت ہے. تو انسان کے اندر خوشی آتی ہے. لیکن جس انسان نے تصور بنا دیا کہ میں جسٹ اے باڈی ہوں، مرنے کے بعد نیچر سے نکلا اور نیچر میں مل جاؤں گا، تو اس انسان کے اندر موت خوشی کے آثار پیدا نہیں کرتی. جبکہ اندر سے پوچھو تو وہ جینا چاہتا ہے. جب اس سے سوال کرو کہ ہمیشہ والی زندگی چاہیے تو کہتا ہے ہاں مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. لیکن تصور بدن کا ہے تو تصور محدود ہے، لہٰذا بدن ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے. روح ہے جو ہمیشہ زندہ رہ سکتی ہے. جب تو دو کانسیپٹ بنا لیے تو روح ہے. آج روح کس پر محیط ہے؟ آپ کے بدن پر محیط ہے. ہمارے کانسیپٹ ہے عالم زر، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. مطلب کچھ مراحل ہیں جہاں سے انسان کو کیا کرنا ہے؟ گزرنا ہے. ایک مرحلہ ہے عالم زر کا جس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے، مطلب ایک ایسا عالم جس میں خدا نے ہماری روحوں کو کیا کیا؟ خلق کیا. اس کے بعد خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا. سب سے پہلا پیٹ جس میں انسان آیا وہ کس کا پیٹ تھا؟ ماں کا پیٹ تھا. دوسرا پیٹ جس میں انسان آیا وہ کس کا پیٹ ہے؟ دنیا کا پیٹ ہے. تیسرا پیٹ جس ہم پیٹ میں جائیں گے اور جنم لیں گے وہ کس کا پیٹ ہے؟ عالم برزخ کا. چوتھا پیٹ جس میں ہم پیدا ہوں گے وہ عالم قیامت ہے. اب جو پہلا پیٹ جس میں ہم آئے وہ شکم مادر ہے. اس پیٹ میں ہم کتنے مہینے رہتے ہیں؟ 9 مہینے. 9 مہینے میں کیا بنتا ہے؟ جسم بنتا ہے. اور عجیب ہے، دنیا کا ہر سلسلہ آپ دیکھو گے وہ تکامل کا سفر کر رہا ہے. آپ چھوٹا سا دانہ لو، آپ نے مٹی میں ڈالا، یہ سفر شروع کر دے گا. اسے صرف وہ ماحول دو، اسے وہ زمین دو جس میں یہ تکامل کمپلیٹ ہونے کا، پرفیکشن کا سفر پورا کر سکے. ہاں دانہ ہے، اگر میں نے یہاں لکڑی پہ رکھا 100 سال بھی پڑا رہے یہ خراب ہو جائے گا، لیکن پلانٹ نہیں بن پائے گا، درخت نہیں بن پائے گا. اس دانے کو کیا چاہیے؟ وہ زمین چاہیے، وہ سول چاہیے، وہ مٹی چاہیے جس کے اندر دانہ تکامل کا سفر حاصل کر سکے. پھر آپ نے اسے مٹی دی، مٹی کے بعد کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. یہ اس پانی کو لے گا اور ایسا بستر، ایسی مٹی، ایسی زمین سے ملے گی جہاں اس میں بڑے ہونے کی کیا ہے؟ صلاحیت. ہمارے کئی بچے ضائع ہو جاتے ہیں
کیونکہ انہیں ہم صحیح مٹی نہیں دیتے، انہیں ہم صحیح ماحول نہیں دیتے۔ اگر اسے صحیح ماحول ملتا وہ درخت بن جاتا، اگر اسے صحیح ماحول ملتا وہ ٹری بن جاتا، جو خود بھی خود کو فائدہ دیتا، امت کو بھی کیا دیتا؟ فائدہ دیتا۔ امر یاس کے امیر المومنین نے فرمایا اگر یہ میری طرف ہوتا، کیونکہ شاطر تو تھا، دماغ تو تھا، ہوشیار تو بڑا تھا، عرب کے ہوشیار لوگوں میں جس کا نام آتا ہے امر یاس کا آتا ہے، لیکن کس کی خدمت میں لگا ہوا تھا؟ اس کے بجائے کہ امیر المومنین کی خدمت کرے، امیر شام کا خادم بن گئے۔ مولا نے فرمایا ایسا ایک میرے پاس ہو میں اپنے 10 دینے کے لیے تیار، کیونکہ دماغ ان میں کیا تھا؟ برین بہت ان میں زیادہ تھا، لیکن وہ غلط بستر اور غلط مٹی کے اندر پل رہا تھا، لہٰذا وہ امت کو اس کے بجائے کہ فائدہ دے کیا دے رہا تھا؟ نقصان دے رہا تھا۔ تو دانا ہے، دانے کو کیا چاہیے؟ اچھی سے اچھی مٹی چاہیے، سوئل چاہیے، بہترین مٹی، بہترین بستر، بہترین پانی، تو وہ کیا بنے گا؟ بہترین کیا بن جائے گا؟ درخت بن جائے گا۔ دنیا میں ہر چیز تکامل کا سفر کر رہی ہے۔ گلاس میں پانی بھی ہے، اس کے اندر بھی ہزاروں تعداد کی مخلوقات ہیں، یہ آپ شکم میں ڈالتے ہو، یہ پھر آپ کے پیٹ میں جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کام کرتی ہو، تکامل کا کام کرتی ہے۔ آپ کا بدن ہے، آپ سمجھیں کہ شاید بدن میرا اسی وقت اسی طرح ہے، نہیں، اس کے اندر ہزاروں سیل ہیں جو ڈے بائی ڈے کیا ہو رہے ہیں؟ بن رہے ہیں۔ یہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی کھال ہے، آپ کا کلر کیوں نہیں بدلتا؟ ہمیشہ کلر سیم کیسے ہوتا ہے؟ آپ ڈیلی بیسس پہ جو کھا رہے ہو، آپ کا جگر ہے، آپ کا لیور ہے، یہ ڈیلی بیسس پر آپ کے کھال کے جو سیلز ہیں ان کو بنا رہا ہے، اور اس کے اندر پوری پروگرامنگ ہے کہ اگر آپ کا کلر ڈارک ہے یا آپ کا کلر مثلاً وائٹ ہے یا اسکن ریڈ ہے، وہ ڈیلی بیسس پر اسی اسکن کے کلر کو کیا کرتا ہے؟ ڈیولپ کرتا ہے۔ اور تھوڑا بہت اس کی کوڈنگ کے اندر وائرس لگ گیا تو لوگوں کو برس کی بیماری ہو جاتی ہے، اچانک آپ دیکھتے ہو کھال کیا ہو گئی؟ سفید ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو اس نے رنگ بنانا ہے وہ رنگ نہیں بنا پاتا، اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے، تو ڈے بائی ڈے ہماری اسکن کیا ہو رہی ہے؟ نہیں بن رہی۔ ابھی آپ نے کٹ دیا فوراً اسکن کیا ہو جائے گی؟ بننا شروع ہو جائے گی۔ یہ ڈے بائی ڈے کائنات میں ہر چیز کیا ہے؟ تکامل کا سفر کر رہی ہے۔ دانا ہوگا درخت بن جائے گا، ہر شے جو آپ دیکھ رہے ہو اس کے اندر حیات جاری ہے، اس کے اندر زندگی جاری ہے، اپنے سفر کو جاری کیے ہوئے ہے۔ تو جیسے شکم مادر میں نطفہ آتا ہے، خدا نے پروسیس بتایا، وہ نطفہ ہے، وہ مضغہ ہے، وہ علقہ ہے، تو 9 مہینہ کیا بنتا ہے؟ شکم میں جسم بنتا ہے۔ اب تھوڑا سا کمپیریزن کریں، کیونکہ اگر آپ شکم میں مادر اور دنیا کو سمجھ گئے تو پھر آپ دنیا اور عالم برزخ کو سمجھ جائیں گے۔ وہی پروسیس جو شکم میں مادر میں آپ کے جسم کا ہوتا ہے، پھر سیم پروسیس آپ کی روح کا اس دنیا میں ہوتا ہے۔ شکم مادر سے جسم جنم لیتا ہے دنیا میں، اور دنیا سے عالم برزخ میں آپ کی روح کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب دونوں کا سلسلہ ہے کہ 9 مہینہ کیا بنتا ہے؟ جسم بنتا ہے۔ جسم کے کیا بنتے ہیں؟ آنکھیں بنتی ہیں، کان بنتے ہیں، زبان بنتی ہے، ہاتھ بنتے ہیں، ٹانگیں بنتی ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، جسم ہے کہاں؟ شکم مادر میں، اور وہاں کیا بن رہا ہے؟ ٹانگیں، ہاتھ، زبان، کانیں، آنکھ۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو آنکھیں شکم مادر میں بن رہی ہیں، یہ شکم مادر کے لیے ہیں یا دنیا کے لیے؟ اس نے ماں کے پیٹ میں تو دیکھنا ہے نہیں۔ خدا شکم مادر مجھ سے کیا دے رہا ہے؟ پاؤں۔ یہ پاؤں اس پیٹ کے لیے بن رہے ہیں یا اس پیٹ کے باہر کے لیے بن رہے ہیں؟ تو خدا کئی چیزیں وہاں دیتا ہے پر وہاں کے لیے نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ خدا کئی چیزیں کہاں دے رہا ہے؟ شکم مادر میں دے رہا ہے، پر وہ شکم مادر کے لیے نہیں ہوتی۔ اس نے ماں کے پیٹ میں کبھی چلنا نہیں، کبھی دوڑنا نہیں، اس نے ماں کے پیٹ میں ہاتھوں کو استعمال نہیں کرنا، اس نے ماں کے پیٹ میں دیکھنا نہیں، اس نے ماں کے پیٹ میں باتیں کرنی نہیں، اس نے ماں کے پیٹ میں کسی کے ساتھ کلام کر کے اس کی آوازوں کو سننا، لیکن سو خدا سب کچھ کہاں دے رہا ہے؟ شکم مادر میں۔ کہاں کے لیے دے رہا ہے؟ عالم خارج کے لیے۔ اسی طرح خدا بہت کچھ تجھے یہاں دیتا ہے پر یہاں کے لیے نہیں دیتا۔ خدا وہ عالم برزخ، وہ عالم قیامت کے لیے دیتا ہے، لیکن دیا کہاں پر ہے؟ یہاں کے لیے دیا ہے۔ اب یہ مجھے سوچنا ہے جو میرے پاس ہے وہ اس کا یوز یہاں کے لیے زیادہ ہے یا وہاں کے لیے زیادہ ہے۔ اب خدا نے شکم مادر میں ہاتھ دیے، پاؤں دیے۔ اب 5 منٹ کے لیے تصور کرو، دیکھو یہ شکم مادر کی جو دنیا ہے یہ بچے کی کائنات ہے۔ تو بچہ اسے کائنات سمجھ رہا ہے نا، کیونکہ اس نے باہر کی دنیا کو ابھی دیکھا نہیں۔ اس کی پوری دنیا کیا ہے؟ ہم نے آج تک برزخ کو دیکھا نہیں۔ ہماری ساری لذتیں، مزے، دنیا کیا ہے؟ یہی ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ شکم مادر میں اس بچے سے جو اندر رہ رہا ہے، بڑے سکون، آپ دیکھتے ہیں بچے کی ویڈیو آپ دیکھیں گے
اتنا سکون میں ہے جو ہم باہر بھی اتنا سکون میں. چھوٹی سی دنیا لیکن کتنا ریلیکس ہوتا ہے, کتنا سکون اور مطمئن وہ اندر ہوتا ہے. ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں, پاؤں جوڑے ہوئے ہیں, سکون کے ساتھ وہ سو رہا ہے, کبھی گھوم رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, کمپلیٹ بھی ہو گیا, دل بھی چل رہا ہے, کھانا بھی اسے شکم مادر میں مل رہا ہے, سب چیز اسے مل رہی ہے, اس کی ہر ضرورت کیا ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے, بڑے سکون کے ساتھ ہے. اب کوئی اس بچے سے جا کے بات کرے جو شکم مادر میں ہے اور اس بچے کو یہ کہے کہ بھائی اس پیٹ کے باہر بھی ایک ہزاروں گنا بڑی دنیا ہے, کہ آپ جہاں رہ رہے ہو وہ دنیا بڑی چھوٹی ہے. اس پیٹ سے باہر 100 ملین ٹائم بڑی دنیا باہر ہے, اور باہر بڑی روشنی ہے, بڑے رنگ ہیں, بڑی آوازیں ہیں, بڑی لذتیں ہیں, چلو باہر. کہے گا نہیں بھائی میں تمہارے دھوکے میں آنے والا, میرا مزہ تو یہاں ہے. کس نے دیکھی ہے باہر کی دنیا, یہ کیسی خوابوں کی دنیا بتا رہے ہو. آج ہم کہتے ہیں نا حور ہے, غلما ہے, مومن کا ایک گھر دنیا سے اتنا بڑا ہوگا, تو کہتا ہے کس نے دیکھا ہے, میرا سارا مزہ تو یہاں ہے, میں تو یہیں رہوں گا, خدا مجھے یہاں سے نہیں نکالو, میں اس دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا. تو اس بچے کو بولا جائے نا کہ باہر چلو بہت بڑی دنیا ہے, تو وہی کہے گا کہ میں آپ کے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں. اور بولا جائے یہاں نہیں رہ سکتے ہمیشہ کے لیے, کہے گا نہیں میری دنیا تو یہی ہے, میں ہمیشہ یہیں رہوں گا. وہ کبھی بھی آپ کو بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اور تبھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی کیا کرتا ہے, روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, کیونکہ اسے کہاں سے نکالا گیا ہے, اسے اپنی دنیا سے نکالا گیا ہے, اسے اپنی کائنات سے نکالا گیا ہے. جہاں سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے نکال کر یہاں بھیجا. روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, اور اچانک اپنی آنکھیں کھولتا ہے, پھر اس کائنات کے رنگوں کو دیکھتا ہے, پھر یہاں کی آوازوں کو دیکھتا ہے, پھر ماں کی محبت کو دیکھتا ہے, پھر باپ کی مسکراہٹ کو دیکھتا ہے, پھر آس پاس آنے والے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے. کوئی مٹھائی لے کر آ گیا, کوئی مبارکبادیں لے کر آ گیا, تو یہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. اب اسے کہو واپس جاؤ گے, اب اس نے ماں کا دودھ چکھ لیا, اب اس نے دنیا کی محبتوں کو دیکھ لیا, اب اس نے یہاں کی رنگینیوں کو دیکھ لیا. اب لاکھ کہو واپس جاؤ, کہے گا اتنی بڑی دنیا کو چھوڑ کر اس اندھیرے میں جانے کے لیے تیار نہیں, اس دنیا میں جانے کے لیے تیار نہیں. یہی حال ہمارا ہوتا ہے, جب مرتے ہیں تو روتے ہیں, لیکن جب عالم برزخ میں جائیں گے وہاں کے رنگوں کو دیکھیں گے اور وہاں کی بڑی کائنات کو دیکھیں گے. مولا فرماتے لاکھ سے بولا جائے واپس جاؤ, کہے گا میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, اللہ یہ کہ گنہگار ہوگا, کہے گا کچھ نیکیاں کروں اور واپس آؤں. اور یہ گنہگار کیوں کہے گا, کہ دیکھو جو پروسیس آف باڈی ہے, بدن ہے, وہ کہاں بنتا ہے, شکم مادر. اب یہ ماں جو ہے اس نے بچے کا خیال رکھنا ہے. اب آتے ہیں دنیا میں. دنیا میں سمجھو جو آپ کا بدن ہے, اور اس بدن کی جو ماں ہے وہ آپ کا روح ہے. دنیا میں آپ کا بدن اور اس کی ماں کون ہے, آپ کا روح ہے. جس طرح شکم مادر میں بچہ اور اسے پالنے والی کون ہے, اس کی ماں ہے. ہم روح ہیں اور ہمارے بطن میں یہ بدن ہے جس کو اعمال کا بدن کہتے ہیں. اب یہ ماں یہ کہے کہ جناب میری مرضی میں جو کھاؤں, آپ مجھے نہیں روک سکتے. باپ کیا کہے گا, ڈاکٹر کیا کہے گا, نہیں آپ کے پیٹ میں ایک بچہ ہے, آپ نے کیئر کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ بولو میں جو کھاؤں میرا نہیں جائے اس بچے سے, میں کوئی ڈائٹ نہیں کروں گی. کہے گا نہیں, آپ نے اپنے بی پی, اپنے کولیسٹرول, اپنی شوگر ساری ٹیسٹ کروانی ہے. تو ماں ہر مہینے ٹیسٹ کرواتی ہے, کہیں میرے کچھ کھانے سے اس بچے کو نقصان نہ ہو. کیونکہ جب بچے کو نقصان ہوگا سب سے زیادہ تکلیف پیدا ہونے کے بعد کسے ہوگی, ماں کو. خدا نہ خواستہ کوئی بچہ پیدا ہو, لولا ہو, لنگڑا ہو, بہرا ہو, گونگا ہو, کسی بیماری کا شکار ہو, قصور کس کا ہے, کیونکہ ماں نے اگر خیال نہیں کیا اور بچہ صحیح پیدا نہیں ہوا, باپ نے خیال نہیں کیا بچہ صحیح پیدا نہیں ہوا, لولا لنگڑا ہوگا, تو تکلیف کیسے ہوگی آپ کو. دوسری چیز, یہ جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس بچے کا اس دنیا کے ساتھ میچ ہونا بڑا ضروری ہے. اگر یہ میچ نہیں ہوا دنیا سے تو یہ پوری زندگی جو گزارے گا وہ تکلیف کی زندگی. میں مثال دے رہا ہوں, ایک بچہ پیدا ہوا, دو صورتیں ہیں, یا ناقص ہو کر پیدا ہوگا, مثلا کڈنی فیل ہے اس بچے کی, وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا, مر جائے گا. پھیپھڑے انکمپلیٹ ہے, وہ بچہ صحیح سے سانس نہیں لے پائے گا. تب بھی اس دنیا کے لیے مس میچ ہے کیونکہ بچہ ناقص ہے. یا تو وہ بچہ کچھ ایکسٹرا لے کر آئے,
وہ بھی دنیا سے مس میچ ہے. پتا چلا مولانا ایک بچہ پیدا ہوا ہے 2 دل ہیں اس کے، تو ہم کہیں بھائی اللہ کا شکر کرو ہم سب کے پاس ایک ہے، آپ کے بچے کے پاس کتنے ہیں؟ 2 ہیں. یہاں کہ نہیں مولانا بچہ پیدا ہوا ہے 2 سر ہیں 1 بدن ہے، ہم کہیں اس میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم سارے 1 سر والے ہیں آپ کا بچہ. لیکن ہم وہاں خوش نہیں ہوتے. اگر ایکسٹرا بھی لے کر آتا ہے تو ہم غم میں چلے جاتے ہیں کہ بچہ اب نارمل ہے جبکہ ایکسٹرا لے کر آیا ہے. مولانا 2 دل ہیں، لوگ 1 دل والے ہیں، یہ 2 دل ہیں. کہتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ دنیا کے ساتھ مس میچ ہے. اب یاد رکھو یہ بچہ جو دنیا میں مثلا انکمپلیٹ پھیپھڑے لے کر پیدا ہوا ہے، جب یہ سانس لے رہا ہے اور صحیح سے سانس لے نہیں پا رہا، اسے تکلیف دنیا دے رہی ہے یا اس کا اپنا وجود دے رہا ہے؟ اسی دنیا میں آپ صحیح سے سانس لے رہے ہیں. خدا نخواستہ یہاں کسی مومن کو کرونا تھا تو ہم بڑے نارمل سانس لے رہے ہیں، لیکن یہ مومن ہانپ رہا ہے. تو سوال ہے کہ یہاں کا انوائرمنٹ سے تنگ کر رہا ہے اس کا اپنے پھیپھڑے. تو فرمایا عالم برزخ میں اگر تو نے پیدا ہونا ہے تو نہ ناقص ہو کر پیدا ہونا، نہ کوئی عیب لے کر پیدا ہونا. تم نے وہاں کمپلیٹ ہو کر پیدا ہونا. جب کمپلیٹ ہو کر پیدا ہوگے تو وہاں کا انوائرمنٹ تجھے تکلیف نہیں دے گا. عیب تمہارے اندر ہے. اب حدیث معصوم مولا فرماتے کچھ لوگ لولے لنگڑے ہو کر پیدا ہوں گے، کچھ لوگ اندھے ہو کر پیدا ہوں گے، کچھ لوگ قردتاً خاسئین ہو کر پیدا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے 60-70 سال میں خود کو کمپلیٹ نہیں کیا. لولے لنگڑے ہو کر پیدا ہوئے. اب ان کا لولا لنگڑا ہونا ان کو تکلیف دے گا، عالم برزخ ان کو تکلیف نہیں دے گا. کہ آپ صحیح سے سانس نہیں لے پا رہے ہو، آپ صحیح سے سونگھ نہیں پا رہے ہو، آپ کا ہاتھ تو ہے پر الرجی کے مریض ہو، آپ چیزوں کو صحیح سے ٹچ نہیں کر پا رہے ہو، تو یہ آپ کا بدن ہے جو آپ کو کیا دے رہا ہے؟ تکلیف دے رہا ہے. تو 9 مہینہ کس نے خیال رکھنا ہے؟ ماں نے خیال رکھنا ہے کہ بچے کو صحیح غذا بھی دے، بچے کو صحیح کھانا بھی دے، تاکہ اس کی صحیح ولادت ہو سکے دنیا میں. اسی طرح 60-70 سال مجھے اپنی روح کو پالنا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کھاؤں کھا سکتا ہوں، میں جو دل کرے دیکھوں گا، میرا جو دل کرے میں سنوں گا، میرا جو دل کرے میں جاؤں گا. ہاں جناب سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن جب اس روح کی ولادت عالم برزخ میں ہوگی تو ناقص الولادہ ہو کر پیدا ہوگا. اہل بیت یہ سارے قوانین ایک ڈاکٹر کی طرح بتاتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ. کیونکہ نقصان کسے ہوگا؟ اس روح کو ہوگا جو اس بدن کے اندر 70-60 سال پل رہی ہے. تو ہمیں چاہتے ہیں کہ اپنے جسم کو کیا کرو؟ صحیح تنومند بناؤ، اور اپنی روح کو بھی کیا کرو؟ تنومند بناؤ. کیونکہ پہلی ولادت شکم مادر میں، دوسری ولادت دنیا میں، تیسری ولادت تمہاری کہاں ہوتی ہے؟ عالم برزخ میں ہوتی ہے. اور وہاں اگر کمپلیٹ ہو کر پیدا ہوگے تو وادی السلام میں بھی جاؤ گے تو کیا لوگے؟ لذتیں لوگے. لیکن میں آپ سے چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ناقص ہو کر وہاں پیدا ہوا، مطلب پیدا ہوا دانت ہی نہیں ہے اس کے، تو ایسے بندے کے سامنے اب کتنا بھی گوشت رکھو، گوشت تو ہے چبا نہیں پائے گا. کیونکہ کیا ہے؟ ناقص ہو کر پیدا ہوا، اندھا ہو کر پیدا ہوگا، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ نہیں پائے گا. تو جس طرح ماں 9 مہینہ اس پر لازم بھی ہے، واجب بھی ہے کہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھے تاکہ یہ بچہ جب پیدا ہو تو ناقص الولادہ ہو. اسی طرح اس دنیا میں ہم پر واجب ہے کہ ہم اتنا خیال رکھیں تاکہ جب عالم برزخ میں پیدا ہو تو ہم ناقص الولادہ ہو کر پیدا نہ ہو. اب یہ سارے فراہمی جو اہل بیت نے بتائے، وہ کون سے گناہ ہیں جو زبان کے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جو آنکھوں کے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جو کانوں کے ہیں. ایک کے گناہ کو جب آپ، کتاب ہے اپنے بچوں کو دیں، میں یہاں بھی کوشش کروں گا انتظامیہ کو، اس کا انگلش ورژن ہے. بڑی ایک مومن نے، مولانا اسلام آباد کے مومن ہیں، بڑی محنت کی انہوں نے، ٹیمپل سے پاور پوائنٹ میں بنایا ہے اس کتاب کو. انگلش میں ہے، آپ پرنٹ کر کے اپنے سارے بچوں کو دے دیں اور ڈیلی بیسس پر اس کتاب کو پڑھیں. تو اس میں پورا میپ بنا ہوا ہے کہ باڈی اور سول کون سی چیزیں باڈی کو نقصان دیتی ہیں، کون سی چیزیں سول کو نقصان دیتی ہیں، اور کس طرح ہم پرفیکشن کے سفر کو پورا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ایک کمپلیٹ ہیومن بن سکتے ہیں. وہ سارا کتاب میرا جو سادہ کا خلاصہ انگلش میں جب بھی جاتا ہوں کسی سینٹر والوں نے خواہش کی دے دیتا ہوں، تو ایک طرح سے وہ کتاب کوئی مومن ڈونیٹ کر دیں، جو بھی ہو بانٹ دیں مومنین میں. یہ باقاعدہ ایک سلیبس ہے، ہم مولانا کو بول سکتے ہیں مولانا ڈیلی ہمیں ہمارے بچوں کو یہ پڑھائیں، تو اس میں آپ سمجھ جائیں گے کس طرح ہمیں اپنی روح کو کیا کرنا ہے؟ کمپلیٹ کرنا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی
اور دیگر سوال یہ سفر تکامل ہے کہ انسان کو واقعی پوری پلاننگ ہونی چاہیے کہ 9 مہینہ بدن میرے کنٹرول میں نہیں ہے، ماں کے کنٹرول میں، دنیا میں آ گئے، اب کس کا کنٹرول ہے؟ میرا کنٹرول ہے۔ تربیت کا سلسلہ فرمایا 1 سے 7 سال تک یہ نسل تمہاری بادشاہ ہے، 7 سے 14 تک یہ تمہارا غلام ہے، 14 سے 21 تک یہ تمہارا وزیر ہے کہ تم نے کس طرح اس کی تربیت کرنی ہے۔ اور بیٹے کی تربیت الگ طریقے سے ہے، بیٹی کی تربیت الگ طریقے سے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کا بیٹا چلتے چلتے زمین پہ گر گیا اور رو رہا ہے، اس بیٹے کو کسی اور طریقے سے دلاسا دینا ہے، ایسا نہیں فوراً آپ نے سینے سے لگا دیا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، آپ پریشان نہ ہو، نہیں، بیٹے کو کیا بنانا ہے؟ بہادر بنانا ہے۔ اس کو یہ بولنا ہے کہ بیٹا روتے نہیں ہے، بندہ گرتا ہے کچھ بھی، لیکن بیٹی گرے تو اس طرح نہیں ہے، اس کو سینے سے لگانا ہے، اس کو دلاسا دینا ہے، اس کو پیار دینا ہے۔ دونوں کی جو تربیت ہے وہ الگ الگ ہے۔ اب ہم کہیں کہ نہیں مولانا ہم ایکولی ان دونوں کو کیا کریں گے؟ ڈیل کریں گے۔ بھائی آپ ایکولی ڈیل کر تو سکتے ہو، لیکن دونوں کے جو بدن کو اللہ نے بنایا ہے، ایموشنز کو اللہ نے بنایا ہے، وہ الگ الگ بنایا ہے۔ میں نے کئی مجالس میں کہا، کئی خواتین بیچاری اعتراض کرتی، حالانکہ امیر المومنین کا قول بھی، فرمان بھی ہے، مولا فرماتے ہیں مرد اگر کنجوس ہو تو برا، عورت اگر کنجوس ہو تو اچھی۔ ابھی اللہ نے ان کے دونوں کی صفات میں رکھی ہوئی ہے۔ اب بیوی اگر کسی کی سخی ہو تو مرد کا تو انا للہ ہو جائے گا کہ آج بھائی کو ضرورت ہے، آج بہن کو ضرورت ہے، آج ابا کو ضرورت ہے، آج اماں کو ضرورت ہے، سارے میاں کے پیسے اور اپنے بھی پیسے خرچ کر دے گی۔ لیکن اگر کسی کی بیوی کنجوس ہے، کنجوس اس معنی میں نہیں کہ بالکل مکھی چوس ہو، کنجوس اس معنی میں کہ وہ بچت کی قائل ہو، اسراف زیادہ اس میں نہ ہو، اس کو پتا ہو کہ میرا میاں ہے، خرچہ بہت کرتا ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے اس کے پیسے جمع کرتی جائے، پھر جب مشکل وقت آتا ہے تو یہی بیوی کیا آتی ہے؟ کام آ جائے، بھائی گھبراؤ نہیں، میرے اتنے پیسے آپ ہی کے پیسوں میں سے جمع کر کے کیا ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سب کنجوسی مرد میں ہو تو بری چیز ہے، مرد کو زیب نہیں دیتا کنجوس، پر عورت کو زیب دیتا ہے، کیونکہ اس نے گھر میں کیا کرنی ہے؟ بچت کرنی۔ اس کی ڈیوٹی الگ ہے، اس کی ڈیوٹی مرد سوشل ہوتا ہے، خرچ کرنا ہوتا ہے، دعوتیں کرنی ہوتی ہے، اس کے مزاج میں یہی ہوتا ہے، تعلقات بنانے ہوتے ہیں۔ لیکن خاتون خانہ نے کیونکہ زیادہ فوکس اس کا کس پہ ہونا چاہیے؟ بچوں پہ اور اپنے گھر پہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس کی کنجوسی مذموم نہیں ہے، ممدوح ہے۔ اس کی اہل بیت نے کیا کی ہے؟ تعریف کی۔ پر میں مرد اگر شجاع ہو تو اچھا، بہادر ہو، ممدوح ہے، اور کا عورت اگر ڈرپوک ہو تو اچھی، بہادر بنے گی تو جنگ جمل میں آ جائے گی۔ عورت کا بہادر ہونا ممدوح نہیں ہے، اس کی مذمت کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ ایسی مثال دیں کہ مثلا حالانکہ اس پہ اشرا ہو سکتا ہے مرد اور عورت پہ، کیونکہ آج کل یہ فیمنزم اور دوسرے سلسلے چل رہے ہیں، کیونکہ ہم خود کو نہیں پہچانتے نا۔ وہ عورتیں اپنے اوپر ظلم کرتی، آج پوری دنیا عورت کو جس نگاہ سے دیکھ رہی ہے، جس نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ میں کل ہی رہبر معظم کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا، وہ لفظ ہے اس میں، عورت کے لیے انہوں نے کہا کہ عورت کو ریحانہ ہونا چاہیے، اس کی طرح پھول کی طرح ہونا چاہیے، اور قہرمانہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بہادر وجود ہوتا ہے، لیکن عورت کو وہ نہیں، عورت پھول کی طرح نازک ہے۔ آپ عورت سے اس چیز پہ سوال و جواب نہیں کر سکتے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے وہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ عورت کا کام نہیں ہے۔ عورت کو آپ ایک پھول کی طرح کیا کرو؟ ڈیل کرو، کیونکہ عورت مظہر جمال خدا ہے، مرد مظہر جلال خدا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ میں مثلا ایک مرد ہو، لڑکا ہو، بڑا نازک مزاج ہو، تو عورتوں کو اچھا نہیں لگتا، وہ عورتوں کی طرح بات کرے، ناز کرے، نخرے کرے، بالیاں پہنے، پتہ نہیں کیا کیا کرے، سارے زیب و زینت زیور، کبھی پارلر چلا جائے، ابرو بنوائے، ساری اس کی حرکتیں ہیں عورتوں والی۔ تو وہ عورت کو بھی اچھا ایسا مرد نہیں لگتا، لیکن تھوڑا مضبوط ہو، تھوڑی باڈی شوڈی والا ہو، لگے کہ واقعی مرد ہے۔ اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، حالانکہ جو ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے نا، عورت اپنے مزاج سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے۔ مرد عورت دونوں برابر ہیں کہ نہیں ہے؟ کہ برابر ہیں۔ اسلام میں برابری کا کانسیپٹ ہے ہی۔ اگر آپ کہو کہ کائنات پہ خدا نے ہر چیز برابر بنائی ہے تو الیاذ باللہ خدا ظالم ہو جائے گا۔ پھر آپ بولو گے، افریقن والا بولے گا میں اتنا کالا، انگریز کو اتنا سفید، برابری تو نہیں ہوئی نا۔ تو کائنات میں کوئی چیز برابر، یہ الوجیکل ہے کہ ہر چیز کیا ہو؟ ایکول ہو۔
میں بچوں کو اس طرح مثال دیتا ہوں، مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہو، اب گاڑی کے سارے جو پارٹس ہیں وہ بولنا شروع ہو جائیں، بھائی بنانے والے نے بڑا ظلم کیا، ٹائر بولے گا مجھے ٹائر بنا دیا، کہ صبح سے شام تک مجھے روڈ پہ اور ڈامر پہ لگاتا رہتا ہے، کبھی سردی میں کبھی گرمی میں، اور کہے گا یہ سیٹ بڑے مزے میں ہے، یہ ہینڈل بڑے مزے میں ہے، اے سی چل رہی ہے اور اندر بیٹھا ہوا ہے، اور میں ٹائر کیا ہوں، باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ ہاں، نیچے والی سیٹ بولے یہ میرے اوپر ہی بیٹھا رہتا ہے 24 گھنٹہ، تو میرے اوپر تو بڑا ظلم کر رہے ہیں، تو اچھا نہیں تھا مجھے روف بنا دیتے، میں چھت ہوتا تو ساری ہوا مجھے لگتی اور ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں رہتا، تو جناب اگر سب کو ایک جیسا بناتے تو گاڑی بنتی، پھر یہاں سارے چھت ہوتے، پھر یہاں سارے ہینڈل ہوتے، پوری گاڑی کیسے بنتی؟ تو ڈیوٹیز کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ امیر المومنین سے کہ ایکوالٹی میں اور عدالت میں فرق ہے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، مثلا آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ گھر میں آئے، کوئی بوٹل لے کر آئے، تو آپ کی بیوی نے بڑا زور لگایا، کھلی نہیں، تو وہ کسے دیتی ہے؟ بھائی کو دے گی، شوہر کو دے گی، باپ کو دے گی، کھول کے دو۔ کبھی اس عورت نے یہ محسوس کیا کہ یہ میرے اندر عیب ہے، میرا نقص ہے، کہ میں مطلب بوٹل نہیں کھول پا رہی اور میری بےزتی ہو جائے گی کہ میں ان کو بولوں کہ آپ کو نہیں؟ وہ بڑے نارمل ہو کے ریلیکس ہو کے دیتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو کھولنا کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ جسمانی طور پر کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ اور خدا نخواستہ آپ کو دے دیا اور آپ کھول نہ سکے، آپ کیا فیل کرتے ہو؟ بھائی وہ بھی نہیں کھول سکی، آپ بھی نہیں کھول سکے، اس سے بری بات ہے، ہم ایکول ہیں دونوں، ہم دونوں ایکول ہیں، وہ آپ کو دے اور آپ نہ کھول سکو، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ آکورڈ لگتا ہے۔ وہ تو کوئی مسئلہ ہے اس میں، کھول ہی نہیں رہا، ہاں کوئی کپڑا دو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر ادھر کر کے آپ برا مانتے ہو، حالانکہ آپ کا زور نہیں لگ رہا، وہ اتنی ٹائٹ ہے کھل نہیں رہی ہے، لیکن آپ کا زور نہیں لگ رہا، اور آپ کو بھی شرمندگی ہوتی ہے، وہ بھی ٹیڑھی آنکھ سے دیتی ہے، تو کیسا مرد ہے، بوتل نہیں کھل رہی۔ دس از دا نیچر، یہ فطرت ہے جو خدا نے آپ کی بنائی ہے کہ مرد کو کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ عورتوں کو مضبوط مرد اچھے لگتے ہیں، کیونکہ خدا نے جو آپ کی نیچر بنائی اس کو وہی نیچر چاہیے، مرد کو مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کل علم علی کو دوں گا، رجل ہوگا۔ اس میں بھی جا کے آپ دیکھیے کہ عرب رجل کس کو بولتے ہیں، تو نبی کے ذہن میں مردانگی اور ہے، عربوں کے ذہن میں مردانگی اور ہے۔ مردانگی شجاعت کا نام ہوتا ہے، مردانگی وہ عربوں والی مردانگی نہیں، تو آج پورے گلف کنٹریز جس کو مردانگی سمجھ رہے ہیں، خاویار والی مردانگی نہیں، تو انٹرنل شجاعت ہے جس کو رسول سمجھا رہے ہیں کہ مرد کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے۔ جس طرح ایک عورت کو ایسا مرد نہیں پسند جو نازک مزاج ہو، نازک عشوے نخرے کرے، اسی طرح آپ مردوں کی نیچر دیکھیں۔ کل آپ روڈ پہ نکلے، اب یہاں تو چلو کھلا ماحول ہے، اور آپ نے دیکھا کوئی ایسی خاتون ہے جو بڑی باڈی بلڈر ہے، ڈھولے شولے اس نے بنائے ہوئے ہیں، باڈی بنائی ہوئی ہے، کسی مرد کو اچھی لگتی ہے؟ وہ کہے گا بھائی پھر میں کوئی مرد ہی اپنا لوں۔ ایسی خاتون آپ کے مزاج میں ہے کہ عورت کو کیا ہونا چاہیے؟ نازک ہونا چاہیے، کیونکہ وہی اس کو زیب دیتا ہے۔ اب امیر المومنین سے پوچھیں، مولا فرق مساوات اور عدالت کیا ہے؟ کئی لوگ سوال کرتے تھے کہ مجھے ایسا کیوں بنایا، اسے ایسا کیوں بنایا۔ امام فرماتے ہیں عدالت کا مطلب ایکوالٹی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے اصول دین میں ہے کہ خدا کیا ہے؟ عادل ہے، سنت کیا نہیں ہے، وہ خدا کو عادل وادل نہیں مانتے۔ وہ کہتے اللہ کی مرضی، یزید کو چاہا جنت میں بھیج دیا، اور اللہ کی مرضی اپنے نبی کو چاہا کہاں بھیج دیا؟ الیاذ باللہ جہنم میں۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، ان اللہ علی کل شیء، اور ہم کہتے ہیں اللہ کیسا؟ پھر اللہ پہ بھروسہ کیسا؟ کہ ہمیں کہے نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو یہ ملے گا وہ ملے گا، اور آخر میں ہم جب دنیا سے چلے جاؤ تو اللہ کہے میری مرضی ہے۔ تو ہم کہیں بھائی پھر ہم جو کرتے پھر ایک آپ کا خدا پہ ٹرسٹ نہیں رہتا۔ تو خدا کے سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ خدا کیا ہے؟ پھر پوچھا امیر المؤمنین عدالت کا مطلب کیا ہے؟ مساوات، برابری۔ مولا عدالت کیا ہے؟ یہ اہل بیت نہ ہوتے تو دنیا کا کوئی فقیہ ان صفات کو بیان نہیں کر سکتا۔ مولا فرماتے ہیں عدالت کا مطلب وضع الشیء علی مکانہ،
عدالت کا مطلب یہ ہے چیز کو وہاں رکھو جہاں رکھنے کے قابل ہے. عورت کو وہ مقام دو جس کے لیے وہ بنی ہے، مرد کو وہ مقام دو جس کے لیے وہ بنا ہے. اس کی آسان سی مثال علماء یہ دیتے ہیں، یہ میرا امامہ ہے، اس کی جگہ کیا ہے؟ اب میں پاؤں پہ رکھ دوں تو یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے ساتھ ظلم ہے؟ امامے کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ؟ امامے کے ساتھ. پاؤں کے ساتھ ظلم نہیں ہے. جوتی کی جگہ کیا ہے؟ پاؤں. کسی نے سر پہ رکھ دی تو کس کے ساتھ ظلم ہے؟ جوتی کے ساتھ ظلم ہے. وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، تو ظلم شہباز شریف کے ساتھ ہے یا اس کرسی کے ساتھ؟ کا وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو جہاں رکھو جہاں رکھنا چاہیے. آج جو دنیا کے عہدوں پہ بیٹھے ہیں وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہے، اس عہدے کا ظلم ہے. آج کئی امامے ایسے سروں پر ہیں جن سروں پہ ان کو ہونا نہیں چاہیے تھا. تو وہ ظلم سر سے نہیں ہے، ظلم کس سے ہے؟ امامے سے ہے. اور یہ ظلم ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے پاکستان میں. ہمارے یہاں 2 مجلسیں پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہم بنتے ہیں حجت الاسلام. کہتے ہیں کہ اندھوں میں کانا بادشاہ ہوتا ہے. ایرانیوں نے کبھی خمینی کو بھی علامہ نہیں کہا. علامہ اس ایک بڑی کیٹیگری کا نام ہوتا ہے. مجتہد بن گئے، آیت اللہ بن گئے، ولایت فقی بن گئے، ولی فقی بن گئے، لیکن کسی آپ کبھی بھی نہیں دیکھو گے علامہ، آیت اللہ، حجت الاسلام والمسلمین، آغا امام خمینی، کبھی نہیں دیکھیں گے. لیکن علامہ طباطبائی، علامہ حسن زادہ عاملی، علامہ مجلسی، اور ہمارے یہاں کتنے علامہ ہیں. ایک مجلس پڑھی، اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علامہ خطاب کرنے آئیں گے. کیونکہ ہمارا معاشرہ علمی معاشرہ نہیں ہے، فلمی معاشرہ بہت زیادہ ہے. ہم ہیں بالی ووڈ والے، تو ہمیں خطیب بھی ایسا چاہیے ہوتا ہے کم از کم آدھی ٹیبل توڑ دے. پنجاب میں ذاکرین پڑھتے ہیں کبھی کبھی ٹیبل ٹوٹ جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے جنگ خیبر لڑ رہا ہے. آدھی مجلس میں آستینیں اوپر ہوتی ہیں، اس کے بعد بٹن کھل جاتے ہیں، پھر گھڑی اتار دیتے ہیں، پھر انگوٹھیاں اتار دیتے ہیں. یہ ساری لڑائی اس نے ممبر پہ کر دی ہے، اور تب جا کے وہ کیا بنتا ہے؟ علامہ بنتا ہے. علامہ ایک علمی اصطلاح ہے. علامہ اسے بولتے ہیں جس نے کم از کم 50 سے 60 کتابیں لکھی، جو لیکھک ہو، جو بہت بڑا رائٹر ہو، جس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، پھر جا کے کیا بنتا ہے؟ علامہ بنتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو مجلس پڑھ لے وہ کیا بن جاتا ہے؟ علامہ. ایک ٹوپی لینی، ایک شیروانی لینی ہے، 2 مجلسیں آپ نے یاد کر دینی ہے، فوراً آگے کیا آ جائے گا؟ علامہ. اور حجت الاسلام مطلب کس کی حجت؟ جو اپنے گھر میں حجت نہیں، اس کو ہم کس کی حجت بنا دیتے ہیں؟ اسلام کی حجت بنا دیتے ہیں. یہ معاشرے کی اس سے جہالت کا پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کتنا جاہل ہے، کیونکہ اتنی آسانی سے وہ کیا دیتا ہے؟ القابات دیتا ہے، چیزوں کو سوچتا نہیں. لیکن جو علمی معاشرے ہوتے ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا دیتے ہیں؟ القابات دیتے ہیں، چیزوں کو آہستہ آہستہ سمجھاتے بھی ہیں. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے ہم ایک جہالت بھرے معاشرے میں پل رہے ہیں جہاں الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پھر اس لفظ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے کہ ہر دوسرا آدمی آیت اللہ بن جائے، ہر تیسرا آدمی حجت الاسلام بن جائے. لیکن آغا قراتی اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں more than 50 years تفسیر قرآن کے درس دے رہے ہیں ایران کی نیشنل ٹی وی پر، اور مدرس بھی ہیں، معلم بھی ہیں. تو کہتے ہیں ایک نشست تھی، ایک علماء سارے اس میں تشریف فرما تھے، کچھ یونیورسٹیز کے اسکول کے بچے بھی تھے. کہہ رہے ہیں پہلی مرتبہ. اب دیکھو اس کا بھی تعلق انسان کی فطرت سے. انسان کو کیا پسند ہے؟ کمال پسند ہے نا. انسان عاشق کمال ہے. اب کوئی علامہ بولے گا تو انسان کو کیا ہوتی ہے؟ پتہ بھی میں نہیں ہوں، پر اندر سے کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا، کیونکہ اسے جو صفت دی جا رہی ہے وہ کمال کی صفت ہے. دشمن اہل بیت بھی ہوگا، اگر آپ اسے بری صفت سے نوازو گے اس صفت میں خوش نہیں ہوتا. ٹی وی پر تھے نا، ایک مناظرہ ہو رہا تھا اہل سنت میں، وہ بھی اہل سنت کی تھے، بیچارے اسلام آباد میں جیل ہو گئی ان کو، اہل سنت کے یاسین قادری صاحب. تو انہوں نے کہا بھائی سیدھی سیدھی بات، یہ لوگ بھاگ گئے تھے. اب خود اہل سنت ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا یہ بھاگ گئے تھے. تو سامنے دوسرے نے کہا آپ توہین کر رہے ہیں، آپ گستاخی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اب وہ جو بول رہا ہے گستاخی کر رہے ہیں بڑا صحیح بول رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ شخصیات کیا ہیں؟ با کمال ہیں. اور بھاگنا صفت کمال، تو اسے وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی نا، کیونکہ مس میچ ہے. بھائی آپ کسی کا ابا شرابی ہو لیکن 10 لوگوں کے سامنے بولو ہاں بھائی شرابی کے بیٹے،
وہ بندے کو اچھا تھوڑی لگے گا، کیونکہ اس کا تو باپ ہے نا، وہ ان کے تو باپ ہیں، ابا ہے نا. اب ان کے لیے کوئی بولے بھاگ گئے تھے تو صفت کا نہیں، یہ آپ کیا کر رہے توہین کر رہے. اب یہ جو ریئیکشن ہے یہ فطری ریئیکشن ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بولتا بھاگ گئے تھے، میں بولوں گا تشریف لے گئے. ہاں یہ صحیح ہے، اس پہ میں راضی ہوں. آپ بولے تشریف لے گئے تھے کیونکہ یہ جملہ ادب کا جملہ ہے، ایک کمال کا جملہ ہے، تو یہ ہمیں منظور ہے. تو یہ فطرت ہے جو کبھی بھی بھاگنے کو پسند نہیں کرتی. آج جب اندر سے آپ کے اندر اہل بیت کی محبت آتی ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، علی کا کمال، کیونکہ وہ اتنے با کمال ہیں کہ فطرت ان سے کیا کرتی ہے، پیار و محبت کرتی ہے. تو میرے عزیز، خدا نے آپ کے وجود میں عشق کمال رکھا ہے، خدا نے آپ کے وجود میں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. تو یہاں اگر کمپلیٹ بنو گے تو آخرت میں کمپلیٹ بن کے اٹھائے جاؤ گے. اہل بیت کا کام یہ تھا کہ انسان کو سیر تکامل کرے. قراتی کہتے ہیں اس جلسے میں پہلی مرتبہ ایک مولانا نے جو خود آیت اللہ تھے بلکہ مجتہد تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ فور دا فرسٹ ٹائم جب آپ کے سامنے آیت اللہ العظمیٰ قراتی صاحب آئیں گے، جبکہ مفسر قرآن کہ آج تک مجھے کسی نے آیت اللہ نہیں بولا تھا، پہلی مرتبہ آفیشلی. تو میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں آیت اللہ، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو آیت اللہ مانتے ہیں. پھر ایک تو اندر سے بڑی خوشی ہوئی، پہلی مرتبہ اپنے لیے کیا سن رہا تھا، آیت اللہ. تو کہ جب میں نے ان پر اعتراض کیا میں آیت اللہ نہیں ہوں، آپ اتنا کیوں اعلان کریں آیت اللہ. تو انہوں نے کہا دیکھو کسی کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے نا، ابھی بنا نہیں ہے، کہتے ڈاکٹر صاحب آ رہا ہے، ابھی پہلے سیمسٹر میں ہوتا ہے، پتہ نہیں آگے فیل ہوگا یا پاس ہوگا، لیکن پورے خاندان میں کیا بتاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. بیٹی ابھی پہلے سیمسٹر میں، مولانا ڈاکٹر ہیں، پہلے ہی کیا کہتے ہیں. تو کہہ رہے جب یہ عام لوگ ایک دوسرے کو ڈاکٹر انجینئر بولتے ہیں تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو آیت اللہ بولنے دو، کوئی بڑا مسئلہ نہیں. حالانکہ حقیقت میں وہ کیا ہے، آیت اللہ ہے. صفت اگر اچھی ہو تو انسان کو کیا لگتی ہے، اچھی لگتی ہے. اس دن مولا فرماتے ہیں کنجوس کو بھی سخی کہو وہ کیا بن جاتا ہے، سخی بن جاتا ہے، کیونکہ سخاوت کی صفت کمال ہے، ہر انسان کو اچھی لگتی ہے. تو میرے عزیز اس وقت ہم جس پیٹ میں پل رہے ہیں یہ دنیا کا پیٹ ہے. یہاں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جسم کی، اپنے بدن کی، اعضائے نکاح کی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ جب آخرت میں پیدا ہوگے کوئی اندھا ہو کر پیدا ہوگا، کوئی لولا لنگڑا ہو کر پیدا ہوگا. اب جب ٹانگ نہیں ہوگی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پاؤ گے، آنکھیں نہیں ہوں گی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پاؤ گے. کیوں فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کبھی سوچا کرو یہ کیوں نہیں کہا بوڑھوں کے سردار ہیں، یہ کیوں نہیں کہا بچوں کے سردار ہیں، کیا کہا جنت کے جوان، کیونکہ جوانی کمال کا نام ہے. جوانی میں انسان ساری لذتیں لے سکتا ہے، بڈھا بابا جو ہوگا وہ ساری لذتیں تو نہیں لے پائے گا. تو جنت میں وہی جائے گا جو جوان ہو کر جنت میں جائے گا. کیونکہ جوانی کیا ہے، شباب کیا ہے، کمال ہے. مولا فرماتے جوانی ایسی گزارو کہ بڑھاپے میں حسرت نہ کھاؤ. یا لیت الشباب متی یعود، یہ جوانی کب واپس آؤ گی، تو جوانی دنیا میں واپس نہیں آتی. ہاں ایسی زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد خدا جوان بن کے تجھے اٹھائے اور جوار امام حسن و حسین میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے. بہت ہو چکا، کل کچھ رائز ہیں جو آج رہ گئے تربیت کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کرے. اور ایسے سلام کرو جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو سلام کیا، زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کو سلام کیا. ہمیں لگ رہا تھا ان کے جسم کٹ رہے ہیں، بلکہ دراصل یہ کمال روح ہے. شہادت کمال کا نام ہے، زوال کا نام نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اب یہ سوچنا بھی نہیں جس نے اپنی زندگی اللہ کے راہ میں دی وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. وہ صرف زندہ نہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق بھی پا رہے ہیں. جیسے تو یہاں پہ رزق لے رہا ہے ان کو خدا کے یہاں سے رزق بھی مل رہا ہے. اور ہم تبھی شہداء سے ایک توسل کرتے ہیں کہ جو خدا ان کو رزق دے رہا ہے اس رزق میں سے ایک دو دانے ہماری طرف بھی بھیج دیں، اس سفرے میں یہاں جو مومنین بیٹھے ان کو بھی عطا کریں. خلوص سے دل سے سلام کریں. السلام علی
وعلى اصحاب سب مل کے السلام میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ کسی بی بی نے ایسا منظر نہیں دیکھا جو رباب نے دیکھا پر یاد کر کے کہتی رہی میرا لال 3 مرتبہ ذبح ہوا ایک مرتبہ اور ملا کے تیر سے دوسری مرتبہ ظالم کے نیزوں سے تیسری مرتبہ ماں کے سامنے بچے کی گردن کو کاٹا گیا جب تک زندہ تھی دعا کرتی تھی میرے اللہ آیا جب میرا حسین نہ رہا جب میرا علی اصغر نہ رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں لیکن میں کہوں بی بی رباب بڑی مصیبتیں آئی لیکن بڑی خوش نصیب ہو حسین تیرے سامنے آپ کا علی اصغر جب تک کربلا تھی گودی میں تھا لیکن عزیزو کربلا میں ایک بی بی جس نے نہ اپنے شوہر کو دیکھا نہ اپنے بچوں کو دیکھا جب جب امام حسین سے ملتی تھی کہتی تھی مولا میرا شوہر تجھ پہ قربان میرے بچے تجھ پہ قربان سنیں گے یہ مظلومہ بی بی کون ہے اے خدایا تجھے مسلم کی بیوہ کا واسطہ جسے نہ بچوں کی خبر نہ شوہر کا پتہ 2 یتیم بچے کوفے کی گلیوں میں کبھی حضرت عباس کو آواز دیتے کبھی امام حسین کو فریاد کر کے آواز دیتے کہتے ہیں زندان شام چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی گود میں سو رہا ہے اتنا بیمار ہے جب آنکھیں کھلتی ہیں کبھی بابا کو آواز دیتا کبھی ماں کو آواز دیتا ہے کہتے ہیں اتنے میں داروغہ زندہ میں آیا کیا دیکھا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی گود میں بے ہوش پہلا سوال کیا شہزادے کہیں تیرا بھائی مر تو نہیں گیا نہیں داروغہ بھی زندہ ہے کہ شہزادے جو کہو میں تیرے لیے کرنے کو تیار مسلم کے یتیم شہزادے نے کہا داروغہ اگر زحمت نہ ہو ایک کام کرو شاید میرا بھائی بچ جائے کون سا کام شہزادے کہ میرے بھائی کو اماں کی بڑی یاد آئی جب جب آنکھیں کھولتا ہے اماں کر کے بے ہوش ہو جاتا داروغہ اگر زحمت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیوی کو زندان میں لاؤ
میرے بھائی کو سینے سے لگائے، شاید اس کی طبیعت صحیح ہو جائے۔ یہ روتا ہوا گھر گیا، سوچا کو کہا جلدی کرو زندہ چلنا ہے، برقع پہنو۔ یہ صحابی کی بیٹی تھی، کہنے لگے داروغہ میں شریف عورت ہوں، مجھے رات میں زندہ نہ لے جا۔ رو کر کہنے لگا کائنات کی شریف بیوی زندانوں کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، او زہرا کے بچے یتیم ہو گئے۔ یہ مومنہ دوڑی دوڑی زندہ میں آئی، تصور کر کے رونا، آدھی رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، مومنہ نے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا، شہزادے نے سمجھا میں اماں کی گود میں ہوں، دونوں بائیں مومنہ کے گلے میں ڈالی، رو کر کہنے لگا اماں ہم یتیم ہو گئے، او اماں بابا مارے گئے۔ اماں بابا کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ مومنہ رو رو کے کہنے لگی او شہزادو مجھے اماں نہ کہو، میں تیری کنی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے اہل بیت کے یتیم